بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم خود بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، خوشی کی زندگی گزاریں، اور اوروں کے لیے بھی ہم مشکل نہ بنیں، تکلیف نہ بنیں، دکھ درد لڑائی کا باعث نہ بنیں، یہ طریقہ انسان جانتا نہیں۔ انسان کے علاوہ ہر جانور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہے۔ پرندوں کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، کیا کھانا ہے انہیں کوئی نہیں سکھاتا، کیا نہیں کھانا انہیں کوئی نہیں سکھاتا، کون دشمن ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا، کون دوست ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا، گھونسلہ کیسے بنانا ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا۔ سانپ میں ایک عجیب نظام ہے۔ سانپ کی مادہ جب بچے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، تو اس سے بچے نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ واحد ایک کیڑا ہے جس کے بچے نکلتے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ سانپ کی مادہ کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنے ہی بچے کھا لیتی ہے۔ انہیں پیدا ہوتے ہی کون بتاتا ہے تمہاری ماں ہی تمہاری دشمن، سب بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری تالو کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے جس سے میں شکار کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو زندگی گزارنے کا پتہ نہیں، روٹی کھانا، کپڑے پہننا، شادیاں کرنا، کاروبار کرنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی ایسے گزرے، میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہمارے ذہن میں جڑے 100 رکعتاں تہجد پڑھے، روزے تے روزہ رکھے، حج تے حج کرے، بڑا بڑا مسلمان۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے بڑا مسلمان۔ اگر یہ حدیث پاکستان والوں کو معلوم ہو، ہمارے ملک کا یہ حال تو نہ ہو جو ہو رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے بڑا مسلمان۔ اور زندگی کہاں سے ملے گی، کون سکھاتا ہے؟ اس زندگی کا سارا مضمون یہ میرے رب کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کوئی نہیں، تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں تمہیں کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے اور بری زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو تمہیں بتایا گیا ہے اسے چیلنج نہیں ہو سکتا، اس پر مہر ہے لا ریب فیہ۔ میں کوئی اپنا مضمون بیان کروں تو یہ میرے شاگرد بھی مجھے چیلنج کر سکتے ہیں کہ استاد جی آپ نے ٹھیک نہیں کہا، لیکن اس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آج تک یہ چیلنج ایسے ڈنکے کی چوٹ پر، میرے بندو تم انسان جنات مل کر اس جیسا کلام لکھ کے دکھا دو، ساری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں، نہیں لکھ سکتے۔ تو رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو میں قرآن سے کچھ مضمون جو ہماری معاشرت سے متعلق ان کو زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری معاشرت اسلامی نہیں ہے، ہماری معاشرت ہندوانہ ہے، ہماری اکثر جو ہم آباد ہیں ہماری پیچھے روٹس ہندوؤں سے ملتے، میں راجپوت ہوں تو راجپوت ہندو تھے، تو ہماری روٹس ہندوؤں سے ملتی ہیں، تو جو یہاں آئے اہل اللہ ان کی برکت سے اسلام پھیلا، دین پھیلا، لیکن معاشرت پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے میں قرآن سے وہ چیزیں بتاتا ہوں، نکالنا ہو جاتا ہے، میں قرآن سے وہ چیزیں بتاتا ہوں جس سے ہماری زندگی میں ہمیں رہنمائی ملے کہ زندگی کیسے گزارے۔ کروڑوں لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں،
کروڑوں لوگوں نے حج کر لیا ہے، اب حرم شریف بھرا پڑا ہے عمرے والوں سے، روزے رکھنے والے ماشاءاللہ بہت، تراویح پڑھنے والے بہت، لیکن زندگی کو اس عظیم کتاب کے مطابق لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو پیر بنا کے کوئی نہیں چلتا، یہ ہمارا رہبر ہے اور نبی ہمارا سب سے بڑا پیر ہے کہ ان کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط نہیں۔ تو میرا مضمون میں نے بیان کیا تھا خامد اور بیوی کا رشتہ، اس کو اللہ نے روزے کے آیات میں ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان میں قرآن اترا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں فرق بتا دیتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے سفر ہے بعد میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ایک ذہن بننا، اور عام لوگ بھی کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ یہاں گواہی دے رہا ہے کہ میں تمہیں اسلام زندگی کا طریقہ دے کر تمہارے لیے آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اسی کے ضمن میں آگے آیا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمارا جسم خون پہ کھڑا ہے، خون نکال دو تو ہم مر جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں توحید کے بعد صبر خون کی طرح، صبر زندگی سے نکال دو تو اسلام ایک مرد مریض بن جاتا ہے جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو خامد اور بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کو صبر کی ضرورت ہے۔ میں مضمون دوبارہ بیان کر رہا ہوں، آپ سب بچے کچھ دنوں میں فارغ ہو جاؤ گے، آپ کی شادیاں ہوگی، یہ شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر چکے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سمجھو جو اللہ کہہ رہا ہے، میری تو زبان ہے۔ رمضان کے مہینے میں خامند اور بیوی کے رشتے کو جس طرح بیان کیا ہے، چونکہ اس رشتے میں صبر چاہیے۔ ماں باپ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اکثر بچے سر چکا لیتے، اب گستاخ بھی ہیں، بدتمیز بھی ہیں بدقسمتی سے، لیکن ماں باپ کا ایک وقار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے بچیاں چپ کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام ایسا ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا تھا۔ کا کوئی نشانی بتائیں، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو بدتمیز ہوتے ہی ہیں اکثر، اگر بیٹیوں نے بھی ماں کے سامنے اونچا بدتمیزی سے بولنا شروع کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ کسی رشتے کے توڑنے پر یہ بات نہیں کہی جو ماں کے بے عزتی پر بات، لیکن تو وہاں تھوڑا آدمی دب جاتا ہے، چک جاتا ہے۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ برابر کا رشتہ ہے، تو بیوی سے کوئی اونچا بول بولا جائے تو خامند برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی اونچا، خامند سے کوئی اونچا بول نکل جائے تو بیوی برداشت نہیں کرتا، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاقیں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے بچپن میں مشہور تھا جتھے دھی دی ڈولی دینے ہیں نا اتھوں او دی منجی بھی چینے ہیں، جتھے دھی دی ڈولی دینے ہیں، جہاں ہم اپنی بیٹی کو کی ڈولی اتارتے ہیں اتھوں او دی منجی چینے ہیں، وہیں سے اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔
کہ ایک احترام کا ماحول تھا، اب وہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو خاوند تھوڑا اونچی بول جائے تو بیوی برداشت نہیں کرتے، بیوی اونچی بول جائے تو خاوند برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس صبر کے مہینے میں خاوند اور بیوی کو ایک تشبیہ دے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ اپنے رشتے کو آباد کرو صبر کے ساتھ۔ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر کے پاس، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دروازے پر پہنچا تو اندر ان کی بیوی ان سے لڑ رہی تھی، اور حضرت عمر جیسی ہستی، نائی ان کے خط بنا رہا تھا تو حضرت عمر کو چھینک آئی تو نائی کا پیشاب نکل گیا، اتنی ہیبت تھی ان کی۔ چپ بیٹھے تو وہ واپس مڑ گیا، تو پردہ سا تھا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ باہر نکلے، بھائی کدھر جا رہے ہو، کیوں آئے تھے؟ تھے تو میرے کو بھی کم چوکھا ہو رہا ہے، میں کی گل کر رہا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا میں بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ بہت زیادہ بولتی ہے میرے سامنے، اور تھوڑی تو میرے تو بھی 4 ہاتھ دے تجھے ابھی گلی کو نہیں کی تھی۔ تو آپ نے کہا دیکھو میرے بھائی، اس نے میرے بچے پیدا کیے، اپنے پیٹ کو پھاڑا، لیکن مرد تو اپنی ایک لذت پوری کرتا ہے، اور 9 مہینے لڑکی اب کس تکلیف سے گزرتی ہے کہ دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، پھر اس کو پیدا کرنے کی جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں، پھر اس کو پالنے کی جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں، جن کے جوڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے ماں کتنا کھپتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں۔ کہ دیکھو میرے بھائی، یہ میرے بچے پیدا کرتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، اگر کبھی وہ کمزور ہے عورت، اگر کبھی اونچا بول جائے میرے ذمے ہے خاموش رہ۔ یہ زندگی کا خوبصورت۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر بیوی سے بدتمیزی ہو جائے گی، اب خاموش رہیں گے، وہ معافی مانگنے آ جائے، خاوند سے تھوڑی بدتمیزی ہو جائے اور بیوی خاموش ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد خاوند معافی مانگنے آ جائے۔ تو اللہ نے صبر کے مہینے میں اس کو ذکر کر کے بتایا کہ یہ رشتہ صبر سے خوبصورت ہوتا ہے، زیور پہنانے سے نہیں، صبر سے یہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور تشبیہ دی لباس کے ساتھ۔ لباس، ہم جمعے کے دن لباس صاف ستھرا پہن کے آئے، اس رشتے کو صاف ستھرا رکھنا ہے لباس کی طرح۔ لباس پہ کوئی دھبا لگ جائے تو ہم فوراً اس کو صاف کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ ایسے ہی اگر خامن بیوی میں کوئی دھبا لگ جائے تو اس کو فوراً صاف کرو، دیر نہ کرو کہ معافی مانگے گی تو کام ہے معافی دے، میں نہیں پہل کرنے۔ تو لباس کو جس طرح بچاتے ہیں گندگی سے، ایسے اس رشتے کو بچاؤ گندگی سے۔ لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی اور چیز آپ کے قریب ہے؟ بولو۔ تو خاوند اور بیوی کے رشتہ اتنا قریب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا ماحول جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو کبھی کوئی خاوند کی بہن دخل اندازی کرتی ہے تو سمجھو کہ آپ کے کپڑوں میں دخل اندازی ہو رہی ہے، اور کپڑے میں چمٹی گھس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ 2 دن پہلے میں نے بچوں کو اور کپڑے میں کوئی تنکا گھس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی، یا مکھی چلی جائے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ رشتوں میں کسی کا دخل برداشت، کپڑے میں کسی چیز کا آنا جیسے برداشت نہیں، خاوند اور بیوی کے رشتے میں کسی کا آنا برداشت نہیں۔ اس طرح میں نے بچوں کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ ان کے سامنے مراسی رہتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ روز ان کو کہتے ہو نا مرادو نماز پڑھی کرو۔ تو کافی دن گزر گئے تو کہنے لگے مولوی جی اسی مسیت استجامنا نہیں، ہماری زبان میں مسیت کہتے ہیں، ساڑھے گھر ٹالیے کہ ہیٹ اسی چادرہ میں چھا دینے تے تو آ سانو پڑھا۔ اسے کہ چلو ٹھیک ہے تسی پڑھو سے، اور میں کہا ہن کی کرنا ہے؟ وضو کروائے، وضو کروانے کے بعد پوچھا ہن کی کرنا ہے؟ کہ ہن جی میں کرا تسی ہن کرنا ہے۔ میں کہا ٹھیک کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آدھی رکعت گزری تھی،
ٹالی سے ایک بھیڑ گرا اور مولوی صاحب کے کرتے میں داخل پیچھے کانڈ تے چڑھ گیا. مولوی صاحب این کیتا میرا سیمی این کیتا مولوی صاحب نے این کیتا میرا سیمی این کیتا مولوی صاحب نے ڈنگ مارا اس کے اوئے حالے ہو میرا سیمی کیتا اوئے حالے ہو. تو مولوی صاحب نے کرتا اتار دیا انہوں نے کرتا اتار دیا. سامنے ایک کھاڑے میں ٹیوب ویل چل رہا تھا تو مولوی صاحب دوڑے کھاڑے کی طرف پیچھے میرا سے بھی دوڑے کھاڑے کی طرف. مولوی نے چھلانگ لگائی میرا سی ہوئی تو ایک میرا سے کہنے لگا مولوی صاحب ہم جب دے سلام نہ پھیری سانو نال بن دے. لباس میں کوئی چیز برداشت ہوتی. اس رشتے میں ماں کو داخل نہ ہونے دو, باپ کو داخل نہ ہونے دو, بھائی کو داخل نہ ہونے دو, بہن کو داخل نہ ہونے دو, کسی رشتے کو داخل نہ ہونے دو, اپنے نفس کو بھی داخل نہ ہونے دو کہ اپنی وجہ سے آپ اسے بے عزت کرتے. تنبیہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن میرے نبی حضرت زینب سے ناراض ہوئے تو آپ نے کیا کیا, ان سے خاموشی اختیار کر, بات چیت چھوڑ. حج کے سفر میں انہوں نے حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ تیرے پاس 2 اونٹ ہیں تو ایک صحت مند ہے تو تو صفیہ کو دے دے. تو آگے وہ سوکن تھی کہنے لگی میں یہودن دے دیں. یہودن حضرت صفیہ یہودی سے مسلمان. اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا, کوئی نہیں ڈانٹا, کوئی بدتمیزی نہیں کی. آپ کچھ دن ان سے بولے نہیں بس, اور پھر کچھ دن کے بعد آپ خود ہی تشریف لے آئے اور ان کے گھر میں رات گزاری اور پیار محبت. یہ نہیں کہ کبھی ہوگا نہیں. ہمارے نبی گئے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا کیا ہوا, کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. علی اور فاطمہ, اس میں دہلوی میں ہے کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. تو ابن عباس کا قول ہے. تو لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے, وہ کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے بیٹھے کسی بات پر مسکرائے ہیں تو ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے یہ اس کی چمک ہے. اگر آپ نے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا, یہ فضیلت اور کسی صحابی کی نہیں. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا, کہ علی اور میری لڑائی ہو گئی. دنیا ہے, جنت نہیں ہے. آپ نے کہا علی کدھر ہے, کہ باہر نکل کے. تو آپ نے لوگوں کے ذمے نہیں لگایا کہ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ, کہ میں تو سو رہا ہوں, میری تو شان کٹ جاتی جو میں علی نو بلواؤں. آپ خود گئے, وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, ان کی کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر کہا قم یا ابا تراب, تراب کے باپ اٹھو, مٹی کے باپ اٹھو. عربی زبان میں جب کسی کو نیند سے پکارا جاتا ہے رضامندی کی علامت ہوتی ہے. صرف اتنا کہنے سے ہی اگلا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بولنے والا مجھ سے راضی. تو ہم نے کہا علی اٹھو, نہیں ابو تراب اٹھو. حضرت علی کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کا نبی ناراض نہیں. ان کو لے کر گھر آئے, کچھ نہیں پوچھا فاطمہ سے کیا ہو, کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہو. یہ جو بیچ میں صلح کرانے جاتے ہیں, ہاں بھائی تو کیا کیا, ہاں بھائی تو کیا کیا, وہ ڈھیر لڑا کے آ جاتے ہیں. پہلے نہ لوگ ڈھیر لڑائی کروا دیں. میرے نبی نے نہ علی سے پوچھا نہ فاطمہ سے, درمیان میں لیٹ گیا زمین پر. علی کو ادھر لٹایا سیدھی طرف, فاطمہ کو ادھر لٹایا علیہ السلام الٹی طرف. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا ناف پر, فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا. اے ہو گیا نا. اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی. میں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی. تو آپ جو باہر نکلے تھے, جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ چیز یہ جگہ چمکنے لگتی تھی. تو جب آپ باہر نکلے تو صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پتہ چل گیا بڑے خوش ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے,
تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم خود بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، خوشی کی زندگی گزاریں، اور اوروں کے لیے بھی ہم مشکل نہ بنیں، تکلیف نہ بنیں، دکھ درد لڑائی کا باعث نہ بنیں، یہ طریقہ انسان جانتا ہے۔ انسان کے علاوہ ہر جانور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہے۔ پرندوں کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، کیا کھانا ہے انہیں کوئی نہیں سکھاتا، کیا نہیں کھانا انہیں کوئی نہیں سکھاتا، کون دشمن ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا، کون دوست ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا، گھونسلہ کیسے بنانا ہے انہیں کوئی نہیں بتاتا۔ سانپ میں ایک عجیب نظام ہے۔ سانپ کی مادہ جب بچے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، تو اس سے بچے نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ واحد ایک کیڑا ہے جس کے بچے نکلتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ کہ سانپ کی مادہ کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنے ہی بچے کھا لیتی ہے۔ انہیں پیدا ہوتے ہی کون بتاتا ہے تمہاری ماں ہی تمہاری دشمن، سب بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ میری تالو کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، جس سے میں شکار کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو زندگی گزارنے کا پتہ نہیں، روٹی کھانا، کپڑے پہننا، شادیاں کرنا، کاروبار کرنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی ایسے گزرے، میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہمارے ذہن میں جو 100 رکعتاں تہجد پڑھے، روزے تے روزہ رکھے، حج تے حج کرے، بڑا بڑا مسلمان۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے بڑا مسلمان۔ اگر یہ حدیث پاکستان والوں کو معلوم ہو، ہمارے ملک کا یہ حال تو نہ ہو جو ہو رہا ہے، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے بڑا مسلمان۔ اور زندگی کہاں سے ملے گی، کون سکھاتا ہے؟ اس زندگی کا سارا مضمون یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبہ کوئی نہیں۔ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں تمہیں کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے اور بری زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو تمہیں بتایا گیا ہے اسے چیلنج نہیں ہو سکتا، اس پر مہر ہے لا ریب فیہ۔ میں کوئی اپنا مضمون بیان کروں تو یہ میرے شاگرد بھی مجھے چیلنج کر سکتے ہیں کہ استاد جی آپ نے ٹھیک نہیں کہا، لیکن اس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آج تک یہ چیلنج ایسے ڈنکے کی چوٹ پر، میرے بندو تم انسان جنات مل کر اس جیسا کلام لکھ کے دکھا دو، ساری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں، نہیں لکھ سکتے۔ تو رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو میں قرآن سے کچھ مضمون جو ہماری معاشرت سے متعلق ان کو زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری معاشرت اسلامی نہیں ہے، ہماری معاشرت ہندوانہ ہے۔ ہماری اکثر جو ہم آباد ہیں، ہماری پیچھے روٹس ہندوؤں سے ملتے، میں راجپوت ہوں تو راجپوت ہندو تھے، تو ہماری روٹس ہندوؤں سے ملتی ہیں۔ تو جو یہاں آئے اہل اللہ، ان کی برکت سے اسلام پھیلا، دین پھیلا، لیکن معاشرت پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے میں قرآن سے وہ چیزیں بتاتا ہوں، نکالنا ہو جاتا ہے، میں قرآن سے وہ چیزیں بتاتا ہوں
جس سے ہماری زندگی میں ہمیں رہنمائی ملے کہ زندگی کیسے گزارے۔ کروڑوں لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، کروڑوں لوگوں نے حج کر لیا ہے، اب حرم شریف بھرا پڑا ہے عمرے والوں سے، روزے رکھنے والے ماشاءاللہ بہت، تراویح پڑھنے والے بہت، لیکن زندگی کو اس عظیم کتاب کے مطابق لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو پیر بنا کے کوئی نہیں چلتا، یہ ہمارا رہبر ہے اور نبی ہمارا سب سے بڑا پیر ہے کہ ان کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط نہیں۔ تو میرا مضمون میں نے بیان کیا تھا خامد اور بیوی کا رشتہ، اس کو اللہ نے روزے کے آیات میں ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان میں قرآن اترا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں فرق بتا دیتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے سفر ہے بعد میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ایک ذہن بنتا، اور عام لوگ بھی کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ یہاں گواہی دے رہا ہے کہ میں تمہیں اسلام زندگی کا طریقہ دے کر تمہارے لیے آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اسی کے ضمن میں آگے آیا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمارا جسم خون پہ کھڑا ہے، خون نکال دو تو ہم مر جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں توحید کے بعد صبر خون کی طرح، صبر زندگی سے نکال دو تو اسلام ایک مرد مریض بن جاتا ہے جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو خامد اور بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کو صبر کی ضرورت ہے۔ میں مضمون دوبارہ بیان کر رہا ہوں، آپ سب بچے کچھ دنوں میں فارغ ہو جاؤ گے، آپ کی شادیاں ہوں گی، یہ شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر چکے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سمجھو جو اللہ کہہ رہا ہے، میری تو زبان ہے۔ رمضان کے مہینے میں خامند اور بیوی کے رشتے کو جس طرح بیان کیا ہے، چونکہ اس رشتے میں صبر چاہیے۔ ماں باپ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اکثر بچے سر چکا لیتے، اب گستاخ بھی ہیں، بدتمیز بھی ہیں بدقسمتی سے، لیکن ماں باپ کا ایک وقار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے بچیاں چپ کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام ایسا ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا تھا۔ کا کوئی نشانی بتائیں، کہ جب بیٹی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو بدتمیز ہوتے ہیں اکثر، اگر بیٹیوں نے بھی ماں کے سامنے اونچا بدتمیزی سے بولنا شروع کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ کسی رشتے کے توڑنے پر یہ بات نہیں کہی جو ماں کے بےعزتی پر بات، لیکن تو وہاں تھوڑا آدمی دب جاتا ہے، چک جاتا ہے۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ برابر کا رشتہ ہے، تو بیوی سے کوئی اونچا بول بولا جائے تو خامند برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی اونچا، خامند سے کوئی اونچا بول نکل جائے تو بیوی برداشت نہیں کرتا، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاقیں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے بچپن میں مشہور تھا جتھے دھی دی ڈولی دینے ہیں نا اتھوں او دی منجی بھی چینے ہیں،
جتنے دھی دی ڈولی دینے ہیں، جہاں ہم اپنی بیٹی کو کی ڈولی اتارتے ہیں، اتوں وہ دی منجی چیننے ہیں، وہیں سے اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں. ایک احترام کا ماحول تھا، اب وہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو خاوند تھوڑا اونچی بول جائے تو بیوی برداشت نہیں کرتے، بیوی اونچی بول جائے تو خاوند برداشت نہیں کرتے. تو اللہ نے اس صبر کے مہینے میں خاوند اور بیوی کو ایک تشبیہ دے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ اپنے رشتے کو آباد کرو صبر کے ساتھ. ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر کے پاس. چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دروازے پر پہنچا تو اندر ان کی بیوی ان سے لڑ رہی تھی، اور حضرت عمر جیسی ہستی، نائی ان کے خط بنا رہا تھا تو حضرت عمر کو چھینک آئی تو نائی کا پیشاب نکل گیا. اتنی ہیبت تھی ان کی. چپ بیٹھے تو وہ واپس مڑ گیا. تو پردہ سا تھا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. وہ باہر نکلے، بھائی کدھر جا رہے ہو، کیوں آئے تھے؟ تھے تو میرے کو بھی کم چوکھا ہو رہا ہے، میں کی گل کر رہا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا میں بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ بہت زیادہ بولتی ہے میرے سامنے، اور تھوڑی تو میرے تو بھی چار ہاتھ دے تھی ابھی گلی کو نہیں کی تھی. تو ہم نے کہا دیکھو میرے بھائی، اس نے میرے بچے پیدا کیے، اپنے پیٹ کو پھاڑا، لیکن مرد تو اپنی ایک لذت پوری کرتا ہے، اور 9 مہینے لڑکی اب کس تکلیف سے گزرتی ہے کہ دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. پھر اس کو پیدا کرنے کی جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں، پھر اس کو پالنے کی جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں. جن کے جوڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے ماں کتنا کھپتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں. کیا دیکھو میرے بھائی، یہ میرے بچے پیدا کرتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے. اگر کبھی وہ کمزور ہے عورت، اگر کبھی اونچا بول جائے، میرے ذمے ہے خاموش رہ. یہ زندگی کا خوبصورت. تھوڑی دیر کے بعد اگر بیوی سے بدتمیزی ہو جائے گی، اب خاموش رہیں گے، وہ معافی مانگنے آ جائے. خاوند سے تھوڑی بدتمیزی ہو جائے اور بیوی خاموش ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد خاوند معافی مانگنے آ جائے. تو اللہ نے صبر کے مہینے میں اس کو ذکر کر کے بتایا کہ یہ رشتہ صبر سے خوبصورت ہو، زیور پہنانے سے نہیں، صبر سے یہ رشتہ خوبصورت ہو. اور تشبیہ دی لباس کے ساتھ. لباس، ہم جمعے کے دن لباس صاف ستھرا پہن کے آئے. اس رشتے کو صاف ستھرا رکھنا ہے. لباس پہ کوئی دھبا لگ جائے تو ہم فوراً اس کو صاف کرتے ہیں، نہیں کرتے. ایسے ہی اگر خامن بیوی میں کوئی دھبا لگ جائے تو اس کو فوراً صاف کرو، دیر نہ کرو کہ معافی مانگے گی تو کام ہے معافی دے، میں نہیں پہل کرنے. تو لباس کو جس طرح بچاتے ہیں گندگی سے، ایسے اس رشتے کو بچاؤ گندگی سے. لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کوئی اور چیز آپ کے قریب ہے؟ بولو. ہاں، تو خاوند اور بیوی کے رشتہ اتنا قریب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو ہمارا ماحول جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو کبھی کوئی خاوند کی بہن دخل اندازی کرتی ہے تو سمجھو کہ آپ کے کپڑوں میں دخل اندازی ہو رہی ہے، اور کپڑے میں چونٹی گھس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. 2 دن پہلے میں نے بچوں کو اور کپڑے میں کوئی تنکا گھس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی، یا مکھی چلی جائے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. بیوی کے رشتے میں کسی کا آنا برداشت نہیں. اس طرح میں نے بچوں کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ ان کے سامنے مراسی رہتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو وہ روز ان کو کہتے ہو نامرادو نماز پڑھی کرو. تو کافی دن گزر گئے تو کہنے لگے مولوی جی اسی مسیت استجامنا نہیں، ہماری زبان میں مسیت کہتے ہیں. ساڈے گھر ٹالی ہے کہ ہیٹ اسی چادراں وچھا دینے تے تو آ سانو پڑھا. اسے کہ چلو ٹھیک ہے تسی پڑھو سے. اور میں کہا ہن کی کرنا ہے؟ وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد پوچھا ہن کی کرنا ہے؟ کہ ہن جی میں کرا تسی ہن کرنا ہے. میں کہا ٹھیک. کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھی رکعت گزری تھی، ٹالی سے ایک بھیڑ گرا
اور مولوی صاحب کے کرتے میں داخل پیچھے کانڈ تے چڑھ گیا تو مولوی صاحب آئین کیتا میرا سیمی آئین کیتا مولوی صاحب نے آئین کیتا میرا سیمی آئین کیتا مولوی صاحب نے ڈنگ مارا اس کے اوئے حالے ہو میرا سیمی کیتا اوئے حالے ہو تو مولوی صاحب نے کرتا اتار دیا انہوں نے کرتا اتار دیا سامنے ایک کھاڑے میں ٹیوبل چل رہا تھا تو مولوی صاحب دوڑے کھاڑے کی طرف پیچھے میرا سے بھی دوڑے کھاڑے کی طرف مولوی نے چھلانگ لگائی میرا سی ہوئی تو ایک میرا سے کہنے لگا مولوی صاحب ہوں جب دے سلام نہ پھیرے سانو نال بن دے لباس میں کوئی چیز برداشت ہوتی اس رشتے میں ماں کو داخل نہ ہونے دو باپ کو داخل نہ ہونے دو بھائی کو داخل نہ ہونے دو بہن کو داخل نہ ہونے دو کسی رشتے کو داخل نہ ہونے دو اپنے نفس کو بھی داخل نہ ہونے دو کہ اپنی وجہ سے آپ اسے بے عزت کرتے تنبیہ زندگی کا حصہ ہے لیکن میرے نبی حضرت زینب سے ناراض ہوئے تو آپ نے کیا کیا ان سے خاموشی اختیار کر بات چیت چھوڑ حج کے سفر میں انہوں نے حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ تیرے پاس 2 اونٹ ہیں تو ایک صحت مند ہے تو تو صفیہ کو دے دے تو آگے وہ سوکن تھی کہنے لگی میں یہودن دے دیں یہودن حضرت صفیہ یہودی سے مسلمان ہوں اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا کوئی نہیں ڈانٹا کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کچھ دن ان سے بولے نہیں بس اور پھر کچھ دن کے بعد آپ خود ہی تشریف لے آئے اور ان کے گھر میں رات گزاری اور پیار محبت یہ نہیں کہ کبھی ہوگا نہیں ہمارے نبی گئے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی آپ نے پوچھا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا علی اور فاطمہ اس میں دہلوی میں ہے کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو ابن عباس کا قول ہے تو لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے وہ کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ مسکرائے ہیں تو ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے یہ اس کی چمک ہے اور پھر آپ نے کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ فضیلت اور کسی صحابی کی نہیں تو آپ نے پوچھا کیا ہوا کہ علی اور میری لڑائی ہو گئی دنیا ہے جنت نہیں ہے تو آپ نے کہا علی کدھر ہے کہ باہر نکل کے تو آپ نے لوگوں کے ذمہ نہیں لگایا کہ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ میں تو سو رہا میری تو شان کٹ جاتی ہے میں علی نو بلواؤں آپ خود گئے وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے ان کی کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر کہا قم یا ابا تراب تراب کے باپ اٹھو مٹی کے باپ اٹھو عربی زبان میں جب کسی کو کنیت سے پکارا جاتا ہے رضامندی کی علامت ہوتی ہے صرف اتنا کہنے سے اگلا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بولنے والا مجھ سے راضی تو ہم نے کہا علی اٹھو نہیں ابو تراب اٹھو حضرت علی کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کا نبی ناراض نہیں ان کو لے کر گھر آئے کچھ نہیں پوچھا فاطمہ سے کیا ہو کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہو یہ جو بیچ میں صلح کرانے جاتے ہیں ہاں بھائی تو کیا کیا ہاں بھائی تو کیا کیا وہ ڈھیر لڑا کے آ جاتے ہیں پہلے نہ لوگ ڈھیر لڑائی کروا دیں میرے نبی نے نہ علی سے پوچھا نہ فاطمہ سے درمیان میں لیٹ گیا زمین کا علی کو ادھر لٹایا سیدھی طرف فاطمہ کو ادھر لٹایا علیہ السلام الٹی طرف حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا ناف پر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اے ہو گیا نا اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی تو آپ جو باہر نکلے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ چیز یہ جگہ چمکنے لگتی تھی تو جب آپ باہر نکلے تو صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پتہ چل گیا بڑے خوش ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا